الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم حاضرین سامعین، آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے حج کے بغیر حج کا ثواب. حج اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، لیکن وہ عبادت فرض ہے اس پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو. لیکن جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور طاقت نہ رکھنے پر بھی اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہمیں بھی ثواب مل جائے تو اس کے لیے بھی کچھ راستے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپٹیشن ہوتا تھا ان کے عبادت نیکیوں میں. تو جو صحابہ کوئی نیکی نہیں کر پاتے، مطلب اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ چھان بین کرتے تھے کہ ہم یہ ثواب کے لیے دوسرا کون سا راستہ چنیں. تو اتنا زیادہ شوق تھا ہم کو دیکھنے کا کہ خواتین صحابہ تو ایک موقع پر آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نر جہاد افضل الاعمال. شیخ البانی رحمۃ اللہ صحیح کراتے ہیں، صحیح ترتیب کریں کہ نر جہاد افضل الاعمال افضل المجاہد. کہا کہ ہم دیکھتے ہیں جہاد کا بہت بڑا اجر ہے، تو ہم بھی کیا اس میں نہ جائیں، لیکن خواتین کے لیے نہیں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے حج یہ ہے کہ تمہارے جہاد یہ ہے کہ تم حج کرو. تو ظاہر ہے کہ خواتین کے اندر اتنا تھی کہ ہم جہاد نہیں کر رہے تو وہ ثواب ہم کو کہاں سے ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا کہ تم حج کرو. اور حج کی بھی طاقت نہ ہو تو کچھ اور ایسے راستے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کریں تو حج کا ثواب مل سکتا ہے. وہ راستے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے گرائے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 ایسی نیکیاں آپ کے سامنے رکھ سکوں جن کے پیچھے حج کا ثواب ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حسن نیت. اگر ایک آدمی پختہ ارادہ بنا لے، پختہ من بنا لے کہ آج نہیں ہے دولت، آج نہیں ہے انتظام، لیکن کل کو اگر انتظام ہوا تو میں حج کروں گا. اگر یہ پختہ ارادہ اس کے دل میں بیٹھ جائے تو اسے ثواب مل جائے گا. سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی ایک بڑی مشہور روایت ہے. ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ، کہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. یعنی 4 طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. یعنی دنیا میں رہنے والے لوگوں کی 4 کیٹیگری بتائی گئی. سب سے پہلے لوگ کہا کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما. یعنی پہلی کیٹیگری لوگوں کا پہلا طبقہ جو ایک کلاس کے لوگ ہیں کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. حقیقت میں جس آدمی کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں. نیکیوں میں اس کو پچھاڑنا ناممکن. جو پیسے والا بھی ہو اور علم والا بھی اسے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا. تو فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا بعلم. سب سے فرسٹ کیٹیگری کے لوگ، سب سے پہلے درجے کے لوگ، ایک کلاس کے لوگ جن کو نے دونوں دیا، مال بھی دیا، علم دیا. اس کے بعد وہ یتقی اللہ بھی ویصل فی رحمہ ویعلم للہ حقا. تو وہ عالم ہے اور مالدار ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں کی حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. اور دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. علم دیا ہے، جانکاری ہے، وہ حج کے بارے میں جانتے ہیں، بہت ساری مالی عبادتوں کے بارے میں جانکاری ہے لیکن مال نہیں. وہ صادق النیہ، لیکن اس کی نیت سچی ہے. یقول کیا کہتا لو اننی مالا، اگر مجھے بھی مال مل جائے لعملت فیہ مثل عملہ، تو میں بھی اس مالدار کی طرح سے کام کروں گا. یعنی مالدار، نیک مالدار کی طرح سے. جیسے کوئی مسجد بنا رہا ہے تو ایک آدمی سوچے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنا. کوئی حج کرنے جا رہا سوچے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کرتا. لیکن یہ صرف ڈائلاگ بازی نہیں، صادق ہوتی ہے دل سے، اندر سے. اگر اس کی یہ آہ نکلے یا آرزو نکلے کہ اگر میرے پاس بھی پیسہ ہو تو میں بھی یہ کام کرنے جاؤں، تو حدیث کے الفاظ کیا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو وہ اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. وَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ سب سے اہم حدیث کا ٹکڑا ہے. اجرهما سواء، یعنی یہ جو کیٹیگری نا ایماندار اور عالم، حج کرنے جا رہا ہے پیسہ ہے، اور دوسرا عالم ہے، جانکاری ہے لیکن مال نہیں ہے، تو لیکن وہ نیت بنا لے، اپنی من بنا لے تو اجرهما سواء، دونوں کا اجر یکساں ہے. یعنی آدمی حج کر کے آ رہا ہے یا حج نہیں کر رہا ہے لیکن نیت بنائی ہوئی ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ جیسے اس کو حج کا ثواب دے گا اس کو بھی حج کا ثواب دے گا. تو پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ اگر ہماری نیت صاف ہے، ارادے نیک ہیں، تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے گا. اس لیے کم سے کم ہر مسلمان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی حج کریں گے. انتظار ہونا چاہیے کہ کب ہم کو یہ نعمت ملے، کب ہمارے سامنے یہ راستے کھلیں اور ہم بھی حج کریں. اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو حج کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. یہ پہلی چیز. آگے بڑھتی دوسری چیز یہ کہ اگر حج نہیں کر پا رہے ہیں صحت کی وجہ سے، یعنی پیسہ ہے، جانکاری سب کچھ ہے، لیکن صحت صاف نہیں دے رہی، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ حج بدل، یعنی اپنی جگہ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں. تو آپ حج نہیں کریں گے تو بھی آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے. موقع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ ایک خاتون کو دیکھا، صحابیہ کو، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان فریضۃ اللہ ادرکت بی شیخا کبیرا، کہا حج فرض ہوا تو میرے ابا تو بہت بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، وہ چل کے یہاں نہیں آ سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے. اب احج عنہم، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو مانا جائے گا، ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو حج کرو. یہ موقع کے بعد تو یہ دوسرا راستہ ہے، دوسرا طریقہ ہے کہ حج کا ثواب آپ پا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو، لیکن پیسہ بھی سب کے پاس نہیں ہوتا، حج میں جو اتنی بڑی رقم لگتی ہے اتنی رقم نہیں ہے. چلو کچھ کم ہے تو ایک تیسرا راستہ ہے، وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا. اگر اتنی بھی طاقت ہے تو اس سے بھی حج کا ثواب مل سکتا ہے. جیسے بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا، اس سے پہلے والی روایت بھی عبداللہ بن عباس کی تھی، اس میں عورت نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے خاتون سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ صحابی نے جواب دیا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے.
حج کی استطاعت نہیں ہے اسے میں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِذَا كَانَ رمضان، کہتا نہیں کہ جب رمضان آئے گا تو ہم سے عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے اور حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن تیسرا راستہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ کر لے کم سے کم اور بھی رمضان مبارک میں تو اسے حج کا ثواب مل جائے. لیکن اس کی بھی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس. تو آگے بڑھتے اور بھی راستے ہیں. تین چیزیں ہیں. آگے کچھ عبادات میں ہم دیکھتے ہیں، عبادات میں بھی کئی راستے ہیں، یعنی حج کو چھوڑ کے دیگر عبادات کے راستے سے ہم حج کا ثواب پا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی چوتھا نمبر کہ مسجد میں باجماعت نماز کی پابندی کرنا. سورۃ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، وہ ماما رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پاک صاف ہو کے الی صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کی ادا کرنے کے لیے مسجد کو آئے تو وہ اجر الحج البدر، تو اسے حاجی کا ثواب ملے گا، اس کے لیے حج کا ثواب. تو جو فرض نماز ہے اسے اگر ہم مسجدوں میں آ کے پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور یہ ضروری بھی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سمجھے بونس دے رہا ہے، یعنی 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا یہ تو ہے ہی کمپلسری، یہ تو ضروری پڑھنا ہی پڑھنا. لیکن اگر یہ کوئی پابندی کر لے جاتا، اپنی یہ ڈیوٹی کر لے جاتا، تو بونس اس بر کے حج کا ثواب. یعنی آدمی بنا وجہ گھر پہ نماز نہ پڑھے، چھوٹا موٹا بہانہ یہاں پہ جماعت میں نکل جائے، یہاں پڑھ جائے، کوشش ہوئی گھومتے ہوئے مسجد میں. جیسے بخاری کی روایت ہے وقلبه معلق بالمساجد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو دیکھے گا جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. تو آدمی آس پاس ہو تو دل اس کو بے چینی ہے، اس کو بے چینی ہے کہ ہم مسجد سے باہر کیوں نماز پڑھیں، مسجد میں چلنا پڑے. تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو بونس میں حج کے ثواب مل جائے گا اس کو. چوتھا راستہ حج کا ثواب پانے کا، کہ حج نہیں کر سکتے تو مسجد میں جماعت کی پابندی تو کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں، اس سے بھی ایک آسان طریقہ ہے، چھٹا راستہ حج کا ثواب پانے کا، اور بہت ہی آسان ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس آسان راستے کو بھی لوگ ترک کیے ہوئے. اور وہ کیا ہے؟ حدیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو فقیر صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقیر صحابہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالجود، اور بعض روایت میں ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يتصدقون بها ويجاهدون ويحجون ويعتمرون. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقیر صحابہ آتے ہیں، غریب صحابہ، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مالدار لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے نہیں کیوں نہیں. یہ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کمپٹیشن کا، عبادتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ. یعنی جو صحابہ مالدار رہے تھے انہیں دلی دکھ ہو رہا تھا کہ ہم جو ثواب نہیں پا رہے حج کا، اس کے لیے ہم کیا کریں. اور جو صحابہ کرام کے پیسے تو حج کرتے، تو جن کے پاس سواری کا بندوبست نہیں تھا ان کو ایک ٹینشن تھا، فکر تھی کہ ہم وہ ثواب کہاں سے پائیں. فکر ہی نہیں تھی کہ ہمارے بھائی کو حج کریں، حسد نہیں تھا کوئی، فکر یہ تھی کہ ہمارا لاس کیوں ہو رہا ہے، ہم اس کی ریکوری کیسے کریں. تو نبی کے پاس آئے تو اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، یحجون ویعتمرون، وہ حج عمرہ کر رہے ہیں. اور ہم کیا کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں روزہ تو بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پیسے کی وجہ سے جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں. اس میں صرف حج عمرے کا ذکر نہیں کیا، یحجون یعتمرون یجاہدون یتصدقون، 4 چیزوں کا ذکر کیا فقیر صاحب نے. کہ مالدار لوگ 4 کام ایسا کریں جو ہم نہیں کر پا رہے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. یہ چاروں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو کہہ رہے کہ یہ ہمارے پاس اس کا بندوبست نہیں ہے، تو ہم کیا کریں. تو اللہ کے رسول بہت ہی آسان نسخہ ہے، بہت ہی آسان ہے.
بڑا ایزی. فرمایا کہ اللہ اخبرکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، کہ اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو جو پیسہ خرچ کر کے نیکیوں میں تم سے آگے بڑھ چکے ہیں، ادرکتم، تم ان کو پالو گے، ان کے برابر ہو جاؤ گے. اور کہا وَلَن يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَکُم، اور تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، یعنی ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. یعنی یہ اس نسخے پر عمل کرو تو تمہارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ بَيْنَ ظَهْرَانِ، اور لوگوں میں تم سب سے بہترین جماعت مانے جاؤ گے. یعنی اس پر عمل کر لے جاؤ تو تمام لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر تمہارا درجہ ہو جائے گا، سب سے بہتر. کیونکہ مال والی عبادتیں بھی تم کو مل جائے گی، اپنی عبادت تو ہی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کرنا کیا ہے، بڑا آسان. کیا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور پھر آگے ایک دوسری دعا ہے، اور بعض باتوں میں 34 بار اللہ اکبر. بس اتنی سنت. فرض نماز کے بعد آپ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، اور روایت ملا کے بخاری مسلم کے حدیث، دونوں جگہ حدیث بخاری مسلم. اتنا آسان عمل ہے. فرمایا کہ یہ کرو گے تو نہ صرف حج عمرے کا ثواب ملے گا بلکہ صدقہ اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا. سچی دل سے اگر آدمی یہ عمل کرے تو وہ پا سکتا ہے. بات تو گھروں کا مسئلہ ہو جائے دین کے لیے کہ آپ کو مل جائے گا، کرو نہیں. اگر سچے دل سے نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھو تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو جہاد والوں کو ملتا وہ ملے گا، تمہیں حج والوں کو جو ملتا وہ ملے گا، عمرہ والوں کو جو ملتا ملے گا، صدقے والوں کو جو ملتا وہ سب ملے گا. لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ شیطان نے کیسی پٹی پڑھا کے رکھا ہے، کیسے سزا پھرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی پڑے گا، 10 پورا جنت اکیلے لے کے بڑھ جائیں. اتنا بیوقوف بنا کے رکھا ہے شیطان نے. دیکھو کہ نماز ختم ہوتی ہاتھ رکھا مانگ رہے ہوگی اللہ کے بندے کیا ملے گا تم کو ہاتھ رکھنے نماز کے بعد. نبی نے کبھی نماز کے بعد حضرت نے دعا مانگا یا اکیلے مانگا، صحابہ کرام نے مانگا نماز کے بعد حضرت دعا. بھائی سلام پھیرنے سے پہلے کا جو پارٹ ہے نماز کا وہ ہے دعا. اب بخاری مسلم کی حدیث سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم لتحیت من دعاء العشاء، کہ جب نماز کے آخر میں اینڈ میں پہنچے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تحیات درود اور دعائے تبوس کے بعد جب یہاں پہ پہنچے تو جو چاہے اللہ سے مانگے. یعنی پوری نماز پڑھ چکا ہے، اللہ کے سامنے بندگی کر چکا ہے، عبادت کر چکا، اللہ سے کنیکٹ ہے کہ ابھی عبادت چھوڑنے والے سب سے بہترین جگہ ہے دعا کرنے. اور نبی نے ترغیب دلائی کہ یہاں دعا کرو. اور اس سے پہلے ایک جگہ ہے سجدہ، سجدے میں جتنی چاہو دعا کرو، تشہد کے اخیر میں جتنی چاہو دعا کرو. ان دونوں جگہوں پہ کوئی بندہ دعا نہیں کرتا. اور سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ میں بیٹھے دعا کریں کیا مل جائے گا؟ ارے کچھ ثواب ملا تو بہت دور کی بات، گناہ سے بچ جائے تبھی بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب بنا دے تو سمجھ جائے کہ آپ کامیاب. اللہ جہالت کو معاف کر دے تو یہی بہت ہے، اور ثواب تو بھول جائے. نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلو گے، سنت کو بلا سے ایڈجسٹ کر دو گے، ثواب کی ہوگی. نبی یہ سکھاتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ. تم اپنی طرف سے لا کے اس میں کر کے بنا دو، دعا کریں گے، یہ کریں گے، تمہارا من چلے گا. ہمارے لیے یہ بات نہیں مانو. نبی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں ہمیں کرتے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی جو بتائیں گے وہ کرنا. کون سی ہے جس میں نماز کی بات ہوگی؟ کون سی بتائیں؟ کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ سب خرافات لا کے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. تاکہ یہ چھوڑ کر پھر تو پکی حدیث ہے لیکن نہیں ہوگا. دیکھیے اتنی پیاری جو پیارا ذکر ہے اس میں بات، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اذکار ہے. لیکن ہر نماز کے بعد، نماز کے بعد کے وقت کی بات آتی ہے تو کلیئر کر دوں، ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہی پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے 24 گھنٹہ آرام کے آدمی اس میں بیٹھ کے دعا کو منع کر، دعا کرنے سے کوئی منع کرا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
ٹائم لائن بتایا ہے, دعا کے جو وقت بتایا ہے, جو اس کو فالو کرو نا. رات کا آخری حصہ وہاں کرو, سجدے کے وقت سجدے میں دعا کرو, آپ حالت سفر میں دعا کرو, آپ روزے کی حالت میں دعا کرو, آپ نماز کے اندر دعا کرو, بارش ہو رہی ہے آپ بیٹھ کے دعا کرو, بہت سارے دعا ہیں. لیکن نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کرنا یہ کس نے بتا دیا مجھے, یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو نماز کے بعد ایسا بھی نہیں کہ نماز کے بعد خالی ٹائم, فری ٹائم, کوئی ریسرچ ٹائم ہے, بیٹھ کے جو مرضی کرو. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ نماز کی بات پڑھنا, پھر یہاں پہ چاٹ لگاؤ, یہ پڑھنا ہے نماز کے, یہ حدیثوں میں حدیثوں کو بتا ہوئے طریقہ, یہ پڑھ, اس کو چھوڑ کر ہاتھ نہیں پتا نہیں کرتے وہ آدمی. تو امام ابن قیم بہت سارے پالیسی میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے. اس جب کنیکشن بنا ہوا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے, اس ٹائم دعا میں تاثیر ہوتی ہے. اب سلام پھیر دیا, نماز ختم, اب کیا تاثیر دعا ہوگی؟ اب وہ بات تو نہیں رہی نا جو نماز میں تھی. تو اس لیے نماز کے اندر دعا کریں. میں کہہ رہا تھا کہ نماز کے بعد یہ جو اذکار ہیں, اور یہ اذکار بہت زیادہ بھی نہیں ہے, لوگ مسجد میں لٹا کے رکھے اوپر سے نیچے تک, اس میں سے صحیح کھڑا سا بن کر کے آدمی دیکھ کے بات کرتا ہے, کون بیٹھ کے بات کرتا, اور بھی شارٹ ہے جو دکھاؤ بس اتنے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے صحیح نہیں ہے, اور بھی شارٹ 5 منٹ بھی نہیں لگے گا اگر آدمی بیٹھ کے پڑھے تو. اور یہ سنت کی نشانی ہوتی ہے, سنت کسی پہ بوجھ نہیں. اگر کوئی عبادت آپ کو بوجھ لگتی ہے نا تو آپ تحقیق کرو, کہیں سے چھوڑ نہیں دے گا. اور جو صاف ستھری ثابت شدہ عبادتیں بہت ہی بہت آسان, اس میں کوئی مشکل نہیں, ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ثواب, اس سے عمل کرو گے تو حج کا ثواب, عمرے کا ثواب, جہاد کا ثواب, صدقے کا ثواب, یہ سب چھوڑ کے آدمی ہاتھ اٹھائے پڑا, پتا نہیں کیا ڈھونڈ لے گا. ٹھیک, تو اس پہ عمل کیجیے. عقل مندی ہے جو نبی نے سکھایا ہے اس پہ عمل کیجیے. اچھا یہ دیکھیے مالدار صحابہ, اس پہ مالدار صحابہ جو حج عمرہ کرے سب کرے, غریب صحابہ شکایت دے کر کہ ہم کیا کریں, اللہ کے رسول نے بتایا اس پہ عمل کرو, سب سے آگے ہو جاؤ, عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات مالدار صحابہ کرام کو نہیں پتا چل گئی دوسری روایت میں, تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو صحابہ کرام جو حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ تسبیح, یہ اذکار پڑھنا شروع کر دیا. تو بعض صحابہ کرام پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی کا ذالک فضل اللہ یؤتی کی نہیں, کہ اللہ کا فضل اللہ جس کو دے دے اب مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک آدمی مالدار ہے, علم والا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. جب مالدار لوگوں نے یہ اذکار پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا فضل, اللہ نے ہمیں نواز دیا. انہوں نے جب یہ کرنا شروع کر دیا تو ہم تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ مالدار تھے, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن یہ اذکار نہیں پڑھ رہے تھے, تو ان کا مقابلہ کر سکتے. اگر انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اب ان کا مقابلہ ممکن نہیں. بس اللہ کا فضل, اللہ نے جو دیا اس کے راستے میں اپنی اپنی قسمت میں اللہ کا شکر ادا کریں. آپ سوچیے اتنی فضیلت والے اذکار ہیں اور ہم چھوڑ کے پتہ نہیں کس دنیا میں مگر ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ 5واں عمل آپ کو بتا رہا تھا, یہ حج کا ثواب ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. چھٹا عمل یہ ہے کہ یہ تو 5 وقت کی نماز سے متعلق تھا. چھٹا عمل ہے کہ نماز فجر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد آدمی مسجد میں بیٹھا رہے, ذکر و اذکار کرے, قرآن پڑھے, اور اس کے بعد میں جب سورج طلوع تھوڑا سا بلند ہو جائے تو عشاء کا وقت ہے, چاشت کی نماز کا وقت ہے, تو 2 رکعت نماز ہے. قرآن سورۃ فجر کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی الغداۃ مع الجماعۃ, کی جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے, ثم جلس ثم قعد يذكر الله, پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر ادا کرنے لگا, حتی تطلع الشمس, یہاں سے سورج طلوع ہو گیا. تو جب سورج بلند ہو جائے تو قام صلی رکعتین, کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے. تو اس کے لیے بھی کان لہو کاجر الحاج, اس کے لیے بھی حج کا ثواب. تو یہ بھی ایک عمل ہے, چھٹا عمل ہے, یعنی فجر کی نماز کے بعد آدمی ذکر و اذکار میں لگا رہے, اس کے بعد بیٹھا رہے مسجد میں, سورج طلوع ہو جائے, بلند ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے, اس کے بعد جب ہو جائے تو اس پہ بھی حج کا ثواب. اس کو 6 چیزیں ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز جو اس دن سے متعلق ہے, جمعہ سے متعلق ہے, اس عبادت سے متعلق ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعہ, کہ جمعہ کا دن ہوتا, وقفت الملائکۃ علی باب المسجد, تو مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں.
یکتبون الاول فالاول، تو جو پہلے آتا ہے اس کا درج رجسٹر، اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، یعنی پورا ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ مسجد میں کون پہلے آ رہا ہے، کون پہلے آ رہا ہے، کون پہلے آ رہا ہے۔ اچھا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ تک ہم آتے رہیں تو ہمارا لاسٹ میں ہوگا آپ کو صرف نماز کا ملے گا۔ اصل یہی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ یہ خطبہ سننا یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہو سنو چاہے نہ، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا صلاحیت آدمی ممبر پہ کھڑا ہو تبھی آپ کو سننا ہے۔ ارے بھائی ایک بچہ بھی کھڑا ہو جائے نا تو بھی آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سننا ہے۔ اتنا سخت نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک معمولی بچہ یہاں پہ کھڑا ہو گیا اور خطبہ شروع کر کے وقت کا بادشاہ بھی آگے آ جائے گا نا، اسے بیٹھ کے چپ چاپ سننا پڑے گا۔ یہ اسلام کو بھی یہ کام ہے۔ تو یہ خطبہ عبادت ہے، سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس عبادت کو اسی طرح سے عمل کرنا۔ تو اس میں ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے بھی پہلے آتا ہے، جو خطبہ بھی شروع نہیں ہوا اس سے بھی پہلے تو جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے الذی یؤتی بدن، گویا کہ وہ ایک اونٹ کو ہدی، یعنی جو حج میں جو ہدی دیتے وہ سمجھو، یعنی حج کا ہدی دے رہا اونٹ کی شکل، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ اس پہ حج کا بھی ثواب۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے، ساتواں عمل ہے کہ اگر جمعہ کے دن کوئی سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں بھی حج کا ثواب۔ تو صحیح بخاری میں ان کی قربانی کا، اور دوسری بات میں کہ حج کا ثواب۔ ٹھیک ہے، یہ سات چیزیں۔ آگے بڑھتے ہیں آٹھویں چیز۔ آٹھویں چیز جس پہ حج کے ثواب کا وعدہ ہے وہ حدیث سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم كان له كأجر حجة وعمرة، کہ جو شخص مسجد کو آتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، اور مسجد میں کس لیے آتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد خیر سیکھے گا یا سکھائے گا، یعنی دین کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا۔ مثلا مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، ایک آدمی خطبہ سننے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی خطبہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے، ایک آدمی درس دینے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی درس سننے کے لیے آ رہا ہے۔ مسجد میں دینی پروگرام ہے، ایک آدمی پروگرام تفریح کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی سننے آ رہا ہے۔ دونوں کے لیے کیا ہے؟ جو مسجد میں آئیں گے، جو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دونوں کے لیے حج عمرے کا ثواب۔ تو یہ ایک آٹھویں نیکی ہے جس کو اگر عمل میں لے آئے تو اس کے پیچھے حج عمرے کا ثواب ہے۔ اور اسی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں علمی دروس کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے مسجد کے ذمہ دار بننے کا، تو ٹرسٹ میں نام لکھا کے وہ سلیپنگ کرنا چاہیے، وہ کچھ نہیں کرنا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو کوئی بھی ذمہ داری لینے سے پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ اگر آپ وہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہو تو اس ذمہ داری پر ہو تو ڈیزائن کرو، یعنی کہ شادی بیاہ میں بتانے کے لیے کہ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، بچوں کی شادی میں بتانے کے لیے ذمہ دار ہیں، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو کچھ کرنا ہے تو ذمہ دار ہو، نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو اور ابھی نہیں جاؤ گے مرنے کے بعد، کیا فائدہ؟ اللہ کے گھر کی ذمہ داری پہ ہر بار پھر تماشا۔ تو مسجد کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ذمہ دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کچھ نہیں ہوتا، تو کم سے کم علمی چیزیں جس کی پیچھے حدیثیں ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا پروگرام مسجد میں ہوتا تھا، تفسیری پروگرام، صحیح مسلم کے بعد نہیں، کوئی چھوٹا بڑا پروگرام نہیں ہوتا تھا، ایک دفعہ صحیح مسلم کے بعد کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فجر ظہر بعد پڑھے گی مسجد میں تفسیر کرتے کرتے رہے، اثر کا ٹائم پروگرام بند ہو گیا، اثر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دی، یہ صحیح مسلم کے حدیث۔ اس کے بعد تفسیر کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے بند نہیں کیا مغرب کا ٹائم، کنٹینیو رکھا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو کے بولنے لگا الصلاۃ والصلاۃ، ابن عباس نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ابن عباس نے ڈاٹا کا خاموش، دعائے لیمنی بھی سننا، تو مجھے سنت سکھائے گا، تو مجھے بتانا ہے کہ نماز کے ٹائم پر بیٹھ، یہ ہمارا پروگرام نہیں چلے گا، یہ ہم مغرب کو لے جا کے عشاء میں پڑھیں گے۔ تو اس وقت مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، پھر حدیث کی سنائی کہ اللہ کے نبی نے بارش کے بغیر جنگ کے بغیر جمع ہونے سے نہیں کیا،
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پروگرام وغیرہ کی وجہ سے بھی کبھی 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس نہیں تھے. اس سے آپ اندازہ کریں کتنا لمبا پروگرام چلتا ہے. وہ حدیث بار بار آپ نے سنی ہوئی کہ صحابی نے کہا کہ جاؤ مسجد میں اللہ کے میراث پڑھ رہی ہے. بعض لوگ آ کے دیکھتے کہتے کچھ نہیں پڑھ رہی، کہاں میراث پڑھ رہی ہے؟ ہم تو دیکھے کہہ رہے وہاں کوئی تھا، کہاں کچھ لوگ تین کی باتیں کر رہے تھے کہ وہی تو میراث ہے. تو مسجد میں اللہ کے رسول کی مسجد میں دیکھیے پروگرام ہو رہے ہیں، درس و دروس ہو رہے ہیں، علمی حلقے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک اچھا خاصا مدرسہ ہے مسجد، علم سیکھنے کی ایک جگہ، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی کسی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں یا تدارسوں آپس میں سمجھیں اس کو، یعنی درس قرآن کی کوئی مجلس ہو، کوئی قرآن سمجھائے اور کوئی قرآن سمجھے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس موجود لوگوں. جو اللہ کے پاس خاص فرشتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ میرے کوئی بندے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آج کوئی بڑا آدمی آپ کو کہیں مینشن کر دے، اپنی کسی تحریک میں کہیں ذکر کر دے کہ فلاں صاحب کتنا بھول کے رکھا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے آدمی نے میرا نام لیا. ارے بھائی قرآن پڑھو گے اللہ تمہارا نام دے گا. جو احکم الحاکمین اللہ سے بڑا کوئی ہے. ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرے گا، نام لے گا کہاں پہ؟ اپنے پاس جو فرشتے وہاں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میرے بندے کو. یہ کب ہوگا؟ یوٹیوب میں تفسیر دیکھو گے تب نہیں ہوگا، مسجد میں آ کے تفسیر سنو گے تب ہوگا. مسجد میں آ کے تو آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یوٹیوب کی دنیا ہے، مسجد میں کیا پروگرام کریں گے، سب جا کے سن لیں گے. مسجد میں پروگرام کی جو جان ہے، مسجد میں جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں علم سیکھنے سکھانے کی، اس کا بدل آپ نہیں پا سکتے. ہم نہیں کہتے یار یوٹیوب پہ نہ جائیں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کل نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ وہاں دیکھ کے آپ مسجد کا سسٹم بند کر دو، نہیں. آپ یوٹیوب میں فائدہ اٹھاؤ، لیکن مسجد کا پروگرام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. جمعہ کے خطبے میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، دروس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. علمی پروگرام ہوتے وہ بند نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ سب یوٹیوب پہ چلے گئے یہاں کا نہیں. مسجد آباد رہنی چاہیے، وہاں پہ جو سیکھنے سکھانے کا جو سیٹ اپ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. یہی ذمہ داری ہے مسجد کے ذمہ دار کی. اگر یہ ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا تو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ دین کا مسئلہ اور کا مسئلہ. تو فرمایا کہ جو مسجد کو آئے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو سیٹ اپ رہے گا تب تو کوئی حدیث پہ عمل کرے گا. میں سنا رہا ہوں کہ حج کے بغیر حج کا ثواب ملے گا، کیسے ثواب حاصل کرے؟ آج کیا سننے کے کوئی سنانے والا ہوگا تو آئے گا مسجد میں. تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا مسجد میں سیکھنے سکھانے کا، ہر مسجد میں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بھی ایک نیکی ہے، 8ویں نیکی ہے جس میں حج کا ثواب. آگے بڑھتے ہیں، 2 اور بچائیں. 9ویں چیز ہے بوڑھے ماں باپ اگر بڑھاپے میں مل گئے ان کی خدمت کرنا، اس میں بھی حج کا ثواب ہے. حدیث کو بعد ایک نے حسن قرار دیا، بعد میں اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کے سارے روایات صحیح ہیں، سچے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کہ چھوٹا سا ہی پرابلم ہے جس کو کوئی لوگ نہیں کریں گے. تو اس میں حدیث کیا ہے؟ حدیث میں حدیث یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول سب کے پاس یعنی ایک صحابی آتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، مجھے بھی ثواب چاہیے، لیکن میرے پاس اس کی طاقت نہیں، تو میں ثواب کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حل بقی احد من والدیک، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی بچا ہے؟ فرمایا ہاں میری والدہ زندہ ہے. فضل اللہ عذر پی لیتے، تو ایسا کرو ان کے ساتھ نیکی کرو، جہاد میں نہیں شریک ہو پا رہے ہو تو سمجھو اس کو اپنا تمہارے لیے عذر ہے، اور جو تمہارا جہاد کا ثواب تم کو نہیں مل پا رہا تو اس کے لیے تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو. بڑھاپے میں اپنی ماں کے پاس کچھ نہیں کرو. اور فرمایا کہ اگر تم اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو گے فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، تو تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا، اور جہاد کا بھی ثواب ملے گا. یہ ماں کی خدمت میں کتنا بڑا ثواب ہے.
کہ ایک ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا. اچھا حدیث میں آگے ایک لفظ بہت ہے کہ فَإِنْ رَضِيَتْ، اگر تمہاری ماں تمہاری خدمت سے راضی ہوگی تبھی ثواب ملے. ایسا نہیں کہ آپ ایک ٹائم کھانا دیے تو 10 ٹائم سناؤ، تو تم نے خدمت تو کر دیا لیکن ان کو خوش نہیں کر سکتے، اپنی والدہ کو خوش نہیں کر سکتے. دیکھیے خدمت کرنا بھی بہت مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کسی نوکر کو لگا دیا، نوکرانی کو لگا دیا، پیسہ خرچ کر دیا، سب کچھ کر دیا، سوچتے ہیں بہت کچھ کریں. بھائی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کرو کہ ماں باپ خوش ہو جائے، ان کو لگے کہ ہاں ہمارے بچے نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. جیسے ماں باپ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری خدمت ماں باپ کیسے کرتے تھے؟ اس انداز سے کرتے تھے کہ ہمیں خوشی ہو. آپ کسی ماں کو دیکھو چھوٹے بچے کو کھلاتی ہے، وہ پیخانہ کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، اس کو صاف کرتی ہے، لیکن صاف کرتے کرتے اس کو کھلاتی رہتی ہے، بچہ انجوائے کرتا ہے، بچہ ہنستا رہتا ہے، اس کا پیخانہ صاف کرتی رہتی ہے اس کی ماں. اور آپ سوچیں اس کی گندگی صاف کر رہی ماں، لیکن اس دوران اس کو ہنساتی رہتی ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، یعنی وہ مگن رہتا ہے، خوش رہتا ہے. اس کو بچے کو مالش کرنا، اس کی کپڑے پہنانا، جو بھی کرتی ہے ماں اس کے لیے، اس کو ہنسا کے کھلا کے خوش کر کے مگن کر کے کرتی ہے. تو بچہ خوشی خوشی جو ہے، اور ماں خدمت بھی کر رہی ہو تو بچہ اسے انجوائے کرتا ہے. تو یہی حالت ہونا چاہیے جب معاملہ پلٹ جائے، یعنی اب ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کا حق لوٹائیں. تو صرف یہ نہیں کہ خدمت کرتے ہیں، اسی انداز کی خدمت کریں کہ ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، ان کو بھی برا نہ لگے، ان کو بھی اچھا لگے. تو اس انداز کی خدمت کریں گے تب حج عمرے کا ثواب. کسی نوکر کو لگا دیں گے تو نہیں، آپ نے پیسہ پھینک دیا سیٹ بن کے، لو لاکھ 2 لاکھ کما، کیا ضرورت ہے؟ آپ جا کے بیٹھو ان کے ساتھ، کھانا کھاؤ، پوچھو، بات کرو، کیا تکلیف ہے، کیا ہے. اور حقیقت میں سب سے بڑی جزا جو ماں کی ہوتی ہے بچہ کو ان سے بات کرے، ان سے حال چال پوچھے، یہ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بہرحال موضوع بدل جائے گا، بات نہیں ہے. تو یہ 9ویں چیز ہے. آخری چیز میں بات ختم کرتا ہوں. امام آیت اور بہت سارے محدثین نے بات کی ہے کہ من مشى في حاجة أخيه. 10ویں چیز اس میں حج کا ثواب. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکلا، وہ کسی پرابلم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور کوئی آدمی اس کی پرابلم سالو کر سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ نکلا، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس پہ بھی حج کا ثواب. یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. صحیح حدیث ہے نا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. انسان تو جانے دیکھ رہے، میں آپ کی پہلے بھی سنا سکتا ہوں کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی گناہ معاف کر دیا، اس کو جنت دے دیا. آپ کسی انسان کو، اپنے بھائی کو، کسی مسلمان کو اس کی پرابلم سالو کرو گے، اس کو کسی پریشانی سے بچاؤ گے تو آپ، اور حقیقت میں اللہ نے قبول کر لیا کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا کتنا بڑا صلہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو حج تو ایک چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اگر واقعی آپ، ہم نے کسی کی حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ، یا کون تابعی ہیں، کسی کو نام نہیں بھولا تھا، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا. ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی پریشان. انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے شاگرد تھے، ہاں جاؤ ان سے کو تمہارا کام کر دیں گے. یہ لوگ جب گئے ان کے پاس تو وہ اعتکاف میں بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اعتکاف میں ہیں. واپس آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ جاؤ بولو اعتکاف توڑ کے ان کا کام کرو، کیونکہ ان کا کام کر دو گے اللہ نے قبول کر لیا تو اعتکاف سے بڑا ثواب. تو یہ چیز ہے نا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا بہت بڑا خیر ہے. تو یہ کل 10 چیزیں ہیں، اس میں الگ الگ طریقے ہیں. اس پہ اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ اس پر حج کا ثواب مل سکتا ہے. تو یہ آج کے خطبے میں اتنی بات رکھے گی. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سے زیادہ زیادہ نیکیاں اور عبادت